کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم. اسی مثال پر عمل کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے بیوروکریسی اور پارلیمنٹیرینز کے لیے بڑی تعداد میں لگژری گاڑیاں خریدنے کے بعد صوبائی اسمبلی کے ارکان کی تنخواہوں میں زبردست اضافے کی منظوری دے دی ہے. کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ، کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ. یہ معاملہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے خفیہ طور پر، جی ہاں خفیہ طور پر 3 دسمبر کو کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا، جو ایجنڈے کا حصہ بھی نہیں تھا، اور منظوری حاصل کر لی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا، جنہیں کئی برسوں سے نظر ثانی کے بغیر رکھا گیا تھا. یہ منظوری ایک بل کی شکل میں پنجاب اسمبلی کے سامنے پیش کی جائے گی، جسے قانون اور پارلیمانی امور کے شعبے کے ذریعے اسمبلی میں بحث اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ. حکومت پنجاب نے سال 2002 میں مراعات اور استحقاق آرڈیننس نافذ کیا تھا، جس میں بعد میں ترامیم کی گئیں تاکہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کو گریڈ 22 کے افسران کی تنخواہوں کے مطابق سالانہ بڑھایا جا سکے، لیکن یہ تنخواہیں کافی عرصے سے جمود کا شکار ہیں. موجودہ اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر، وزراء اور دیگر ارکان کی تنخواہوں کو بہت کم سمجھتے ہوئے کابینہ نے نئی تنخواہیں مقرر کرنے کی تجاویز منظور کر لی ہیں. کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ، کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ. ذرائع بتاتے ہیں کہ اسپیکر کی تنخواہ بڑھا کر 10 لاکھ روپے ماہانہ کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہ 8 لاکھ روپے ماہانہ ہوگی. کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ، کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ. وزیروں کی تنخواہ بھی اسپیکر کے برابر 10 لاکھ روپے ماہانہ مقرر کی گئی ہے. نئے معیار کے مطابق پارلیمانی سیکرٹریز 6 لاکھ روپے ماہانہ، خصوصی معاونین اور مشیر 7 لاکھ روپے ماہانہ وصول کریں گے، جو کہ پہلے تقریباً 1,30,000 روپے ماہانہ وصول کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ، کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ. رکن پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں کی بات کی جائے تو 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی ہے، جو اس وقت 1,62,000 روپے ماہانہ لے رہے ہیں. تاہم اپوزیشن لیڈر کی تنخواہ میں حیرت انگیز طور پر اضافے پر غور نہیں کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے احمد رشید بھٹی نے تنخواہوں میں اضافے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ کیا اسمبلی کے ارکان نے عوام کے فائدے کے لیے کوئی قانون سازی کی ہے. انہوں نے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کو سول سروسز سے جوڑنے پر بھی اعتراض کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹیرینز کی ایک آزاد حیثیت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے اس اضافے کو غیر ضروری قرار دیا ہے. مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت اس سے پہلے 7 اکتوبر کو پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہدایات جاری کر چکی ہے کہ صوبے میں بیوروکریٹس کے لیے 93 لگژری گاڑیوں کی خریداری کے لیے 989 ملین روپے خرچ کیے جائیں. کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ، کیا بات ہے، کیا چیز ہے پیسہ. 93 گاڑیوں میں سے 40 ٹویوٹا فارچونر پنجاب میں ڈیپٹی کمشنر کے لیے 53 کروڑ 36 لاکھ روپے کی لاگت سے خریدی جائیں گی، جبکہ 12 کرولا ایکس بورڈ آف ریونیو کے ممبران کے لیے خریدی جائیں گی اور 41 ہائلکس گاڑیاں 4x4 ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کے لیے خریدی جائیں گی. نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ گاڑیاں لاہور میں انڈس موٹرز سے ٹویوٹا گجرات موٹرز کے ذریعے خریدی جائیں گی اور تمام 93 گاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے مجموعی طور پر 1 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. صرف بیوروکریسی ہی نہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جیو نیوز نے خبر دی اور 16 اگست کو بتایا کہ ایک اسپیکر کو 2 لگژری گاڑیاں خریدنے کا اختیار حاصل ہے، جس میں فیول کے استعمال کی کوئی حد نہیں، اور اسپیکر کے لیے لگژری گاڑیوں کی خریداری پر پنجاب اسمبلی کے افسران نے چپ سادھ لی ہے. پنجاب حکومت کے افسران حال ہی میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر اور دیگر عہدیداروں کے دفاتر کے لیے خریدی گئی لگژری گاڑیوں کی معلومات چھپا رہے ہیں. اپوزیشن ممبران نے دعویٰ کیا کہ صوبائی حکومت نے قومی خزانے سے 18 کروڑ روپے مالیت کی 5 لگژری گاڑیوں کی خریداری کی ہے. 25 جولائی کو پنجاب کے وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پنجاب اسمبلی کے مختلف افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری کی تصدیق کی.
मुज्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, जो हमारी पंजाब असेंबली है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबलीज में से। और अगर आप बाकी असेंबलीज में देखें तो तमाम असेंबलीज के जो स्पीकर्स हैं उनके पास इस तरह की लग्जरी गाड़ियां हैं जिस तरह की यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब के पास नहीं थी। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने वजाहत देते हुए कहा कि ये गाड़ियां गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और पंजाब के दौरे पर आने वाले वफूद की सहूलत और प्रोटोकॉल के लिए मंगवाई गई हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े नहीं किया कि इस मकसद के लिए कौन कौन सी और कितनी मालियत की गाड़ियां खरीदी गई हैं। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। यहाँ ये बात भी जहन में रहे कि मरियम नवाज शरीफ अपने वजीर आला पंजाब के दफातर के लिए करोड़ों रुपया तज़ीन व आराइश के नाम पर खर्च कर चुकी हैं, और ये वो दफातर हैं जिन पर उस्मान बुज़दार की जानिब से तज़ीन व आराइश के लिए भारी इखराजात किए गए थे। रिसर्च बताती है कि मार्च 2019 में उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे पास अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए वसाइल नहीं, ये फैसला बिल्कुल बिला जवाज है। इमरान खान ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि पंजाब असेंबली की जानिब से अराकीन असेंबली, वज़रा, खुसूसन वज़ीर आला की तनख्वाहों और मुराद में इजाफे का फैसला सख्त मायूस कुन है। पाकिस्तान खुशहाल हो जाए तो ये शायद काबिल फहम हो, मगर ऐसे में जब अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भी वसाइल दस्तयाब नहीं, ये फैसला बिल्कुल बिला जवाज है।